ایک بات میں اور واضح کروں، یہ بڑے علم والے لوگوں کے کام کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ مہربانی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا پہلے کوئی خیال نہیں تھا، مگر پھر نا ایسا وقت آیا کہ آپ غار حرا میں بیٹھنے لگے اور بس وہاں سوچ بچار میں لائے. وہ بھی بات پھر وہی بنتی ہے نا، جہاں سے بھاگے تھے وہیں آ کر نا کھڑے ہو گئے پرنالے کے نیچے کہ پھر تیاری تو کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں اور سوچنے میں پڑے ہوئے. اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نبی بننے کے بعد گئے وہاں. کہنے لگے اللہ یار، میں نے کہا بخاری شریف نکالو. حضرت ام المومن نے بتایا نہیں کہ وہی شروع ہوئی آپ سے، پر تو اس طرح ہوئی کہ رویا سالیا، خواب نظر آنے لگے، آپ دیکھتے صبح کو سچے نکل. پہلے نبوت اس شکل میں میری نبی بن گئے، وہی وہاں کہتا وہی کا آغاز اس طرح ہو گیا تھا، اس لیے وہاں جو گئے تھے وہی لے گئی تھی آپ کو. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی. آپ بھی یہ بات درست کریں. اور اگر ایک بخاری شریف ابھی میں پڑھ دوں تاکہ یہ سارے دوست بیٹھے نا پھیلائیں اس بات کو. بہت اہم مسئلہ، کفار کہتے کہ آپ غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ نبوت کی ڈھونڈتے پھرتے. نہیں، کبھی خیال نہیں تھا آپ کا، نہ غار حرا میں گئے تھے، وہی آ گئی، خواب سچے آنے شروع ہو گئے، وہ بھی نبوت کا حصہ. پھر حضور کے دل میں وہاں جانے کا خیال اسی وہی سے پیدا ہوا. وہاں پھر فرشتے کی وہی نازل ہوئی. نہیں مولانا، پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خوابوں کی شکل کے اندر نبوت مل چکی تھی اور ذہنی طور پر تیار تھے، تو پھر وہاں پریشانی کس بات کی ہوئی؟ میں بتاتا ہوں، بالکل یہ واضح کرنے کی بات. اس پر میں نے خطبے بخاری کی کون سی جلد چاہیے؟ پہلی یہ نا طاہر میاں واضح ہو تو ہم نبوت کو نہیں بچا سکتے. غیر مسلم یہی تو کہتے ہیں کہ سارا ڈھونگ تھا. بالکل یہ صحیح بخاری پہلی جلد. یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ کیا گیا، یہ نہیں دوسری، وہ تو شرح یہ بالکل الفاظ ہیں کہ وہی کا آغاز ہو گیا. یہ بہت اچھی بات شروع ہوگی. آپ لائن پہ رہیے گا مولانا، کتاب کا حوالہ دے کے بات کو واضح کریں. بالکل واضح کریں گے. یہ چیزیں تو اگر واضح نہ ہوئی تو دین کے بارے میں بڑی الجھنیں رہ جائیں گی. کتاب بدل گئی. یہ دیکھیں نا، بہت اہم بات ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اس کی وضاحت کی، ورنہ میں بھی پریشانی سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے تم کہتے حضور نہیں، کوئی آپ کو نہیں خیال تھا، اللہ نے وہی اتاری. وہ کہتے ہیں غار حرا میں جاتے تھے، مراقبے کرتے تھے، چلے کاٹ رہے تھے. ان عائشہ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر انہا قالت، تیسرا نمبر ہے، حدیث نمبر 3، تیسری حدیث. آپ پہلی جلد کی حدیث نمبر 3 ہے جی، بالکل بخاری پہلی جو ہے نا کتاب اس کی تیسری حدیث ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. سب سے پہلے جو حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی وہ خواب میں سچے خواب تھے. فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. جو خواب آپ رات کو دیکھ کے صبح کے وقت وہ دن کی روشنی کی طرح سامنے بات آئی، بالکل سچا نکلنا. فکان لا ثم حبب الی الخلا. یہ وحی آنے کے بعد خواب کی پھر آپ کے دل میں محبت ڈال دیجیے، اخلاق. باقی پھر وہ سارا کے غار حرا میں جاتے تھے ایسا، وہ کہانی بات. پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ پر اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الی الخلا. اب آپ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوئے؟ پریشان آپ کو اس بارے میں بالکل نہیں ہوئی آپ کو پریشانی کہ میں نبی نہیں ہوں. یہ بھی بات بہت غلط ہو گئی کہ سب نے کہا کہ جب فرشتے نے کہا پڑھے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ. بھائی کیا بات ہے، ایک شخص پڑھا ہوا نہیں، بچہ جاتا ہے استاد کے ساتھ بیٹھا پڑھ، تو کہے میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی پڑھنا تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے. اس پر یہ کہنے کی کیا بات ہے میں پڑھا لکھا نہیں، کوئی حل نہیں ہوتا. اس سے مودودی صاحب نے ایک مردود روایت جو تھی نا ابن اسحاق کی وہ نکالی کہ فرشتہ لکھا ہوا لایا تھا، ریشم کے کپڑے پر لکھا ہوا تھا. اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا. اس سے بات حل ہوئی. پہلے تو فرشتہ جانتا ہے جب حضور پڑھے کیوں لایا، اور اگر بالفرض لے آیا تو قاعدہ ہوتا بچے کے ہاتھ میں لکھا بھی ہوتا تو استاد نے پڑھتے جانا، پیچھے پڑھنا. کوئی حل نہیں. حل صرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کسی محدث سے نہیں صاحب بات ہے مانا بقارن کا ترجمہ کرے میں پڑھا لکھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ وحی نبوت نازل ہوئی اور فرشتہ آیا پہلا تجربہ تھا حضور پر دہشت تاری ہوئی. یہ نہیں مانا پڑھا نہیں، مانا بقارن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. کہاں پڑھا؟
بولا نہیں جاتا. ہاں یہ جو ہے نا فضل الباری اب ان کے ہماری شائع ہوئے، اس میں جو انہوں نے وضاحت کی سارے عقدے حل ہو کہ آپ نے پڑھا نہیں جاتا. اور انہوں نے مثال بھی دی کہ ایک شخص کتنا پڑھا لکھا عالم، اس کو تقریر کے لیے کھڑا کر دیا، پہلے نہیں اس کا تجربہ، اب وہ گھبرا جاتا مجھ سے تقریر نہیں ہوتی. یہ بات تھی حضور نے پڑھا، مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا، ساتھ لگایا، آہستہ آہستہ مانوس کیا، پھر پڑھا، کیسی بات واضح ہو، کوئی سوال نہ رہ گیا. باقی جو آپ پریشان ہوئے نا وہ اس شک میں نہیں تھا. عیسائی کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں نبی ہوں، تو ہماری مہربانی کہ ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ فرشتہ، سارا قصہ غلط ہو گیا. ورقہ کے پاس بھی اس لیے نہیں گیا کہ مجھے بتایا میں نبی ہوں گے، نبی آپ کو یقین تھا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے ذمہ لگا دیا گیا کہ ساری دنیا مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کے پیغمبر ان کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں، اس سے کانپنا نہیں چاہتا. اور کیا تھا کہ ساری دنیا دشمن ہو جائے گی. آپ نے حضرت خدیجہ سے آج تک کہا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ مدد کرے گا. جو کام ہے آپ ایسے نیک کام کرتے، اللہ آپ کو کیوں چھوڑے. ورقہ کے پاس جو لے گئی نا طاہر میاں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ورقہ کے پاس لے گئی کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ کتاب میں جو ہے نا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کرتا ہے، عیسائی ہو گیا تھا، وہ بتاتا رہتا تھا کہ نبی آنا. حضرت خدیجہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس کو یہ دولت دینی چاہیے کہ بھائی جس نبی کو آج تو منتظر تھا وہ تو آ گیا. وہ ان کو بتانے کے لیے لے گئے کہ اللہ نے نبی اس بھیج دیا جو تیرے خیال میں. سنی بات خوش ہو گیا، اس نے کہا واقعی وہی فرشتہ آیا. اب ساری بات ہے آپ کے ذہن کے الٹ، اس لیے اللہ کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے دوبارہ دہرا لیں. اور ورقہ دے بارے جی عیسائی آتے جی ایندا ہی وہ آپ نو مندا پھر مومن کیوں نہ آیا، نہ یہ بھی پردے بنو. سارے تو پہلا مومن علی خدیجہ اور سارے تو ورقہ پہلا صحابی رسول اللہ دا ایمان لیا. اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ میں اس کی 2 جنتاں لکھی، ایک جنت نہیں اور رہ گیا، 2 جنتاں جس اللہ تعالیٰ نے رکھیا. اور نبی علیہ السلام نے کہہ بھی دیتا کہ جدوں تیری قوم نے تینوں اتوں کڈنا، اگر میں اس وقت جوان ہوندا تو میں ضرور تیری مدد کرتا. میں بڑھاپے نو پہنچ گیا اور وقت نہیں آیا، ورنہ جدوں یہ تینوں اس علاقے چ کڈن گے میں ایسی تیری مدد کرتا جی کوئی مثال نہ ہو. ادوں گیا غار جدوں نبی بن چکے. یہ بھی گل نہیں تمہیں کسی نے سنانی، حالانکہ صحیح بخاری دے مڑ چ رسول اللہ نبی ہو چکے سی، اطلاع مل گئی سی کہ تو نبی ہے. 6 مہینے مگر اس ویلے فرشتہ نہیں سی آیا. اللہ کی طرفوں آپ نے رویا. 46 دروازے نبی دے علم دے جہد ذریعے انہوں علم دیتا جائے، جنہوں سے رویا ساتھ کا کہ ایسا کچھ کھایا جاتا بھی جو خواب چاہتا دن سچ مچ ادا ہی ہوں، وہ ویکھنا خواب دا جاگنا ایک برابر ہو جائے. 6 مہینے حضور دا حیات سی، جہاں خواب وہدے سی سویر سورج کی طرح وہ سامنے ہوں سچ. 6 مہینے اس طرح نبوت رہی ہے. اور بعد پھر فرشتہ 6 مہینے بعد آیا. جانا غارے حراج رسول اللہ دے دل چ ادوں شوق پیدا ہوا جدوں نبی مقرر کرتے گئے، ورنہ اس نبوت دے شوق سے آپ کوئی نہیں گیا. گل پلے بن کے بخاری شریف پڑھنی. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم نہ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اتاریا. اس مانے حضوراں دے جدوں مینوں نبوت مل گئی، اس موقع تے میں ایک پتھر مکے جاننا اور ہن بھی انہوں پہچاننا. جدوں میں وہ کولوں دی لنگدا سی جبریل دے آن تو پہلا اے 6 مہینے مینوں آندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ دا رسول ہیں تم. اس تو جڑا بےوقوفاں نے سمجھ لیا نا فرشتہ آیا تے آپ پتہ ہی نہ لگا کہ میں نبی ہاں کہ نہیں. نبی تے پہلاں بنے سی فرشتے واری یہ الجھن کوئی نہیں سی، بے فرشتہ نہیں تے میں اللہ دا پیغمبر نہیں. مسئلہ ہور سی جس تو کمب دے آئی ذمے لگ گیا کہ خلق خدا دی اصلاح لئی اٹھ کھڑا چھڑ دے حجرا ساری دنیا نو کہہ کے راستہ جتے تسی چل دے غلط توبہ کرو اللہ موڑا. تے حضور نے ویکھیا سارا جہان تے کافر ہے، میں ایک بے کسر تنا جس کو نہ فوج ہے نہ خزانے کسا انہیں جہان دا مقابلہ کروں گا. اس تو جڑا آپ نے آ کے حضرت خدیجہ نو آ گیا خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ، کوئی وہم نہیں سی کوئی شک. کم بہت وڈا لگ گیا، سارے جہان نو ٹھیک کرن دا ذمہ. ہن اینے ذرائع وسائل میڈیا حکومتاں سکول کالج اسی ایک بندہ نہیں ٹھیک کر سکتے. بڑا بگڑیا سی نیاز فتح پوری پڑھ لے کے گمراہ ہویا تو نہیں موجزہ کوئی شے نہیں. ایک جگہ جمع ہوئے موجزہ ہے ہوئی نہیں بکری بول پئی موجزہ بڑا ہے اب حضور نے انہی دنیا ٹھیک کی.